کلام اس بات کی اگر میں اور آپ اس تصدیق کو، اس گواہی کو بند کر دیں تو پھر مسیحیت دب جائے گی. ہماری نسل جو ہے اس بات کو سیکھ نہیں پائے گی، ان کو اس کے بارے میں علم نہ ہوگا. تو آج کے دن میرا اور آپ کا خدا عظیم پاک ہستی آخری فصح جو اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانے کے لیے جمع ہے تاکہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ آخری فصح کھائیں اور اس کے بعد وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر محبت کو ظاہر کریں. یہ کلام خداوند نے محبت سے ہمیں سکھایا ہے. وہ دو جہان کا خالق، وہ جو خدا عظیم ہے، جس کے کنٹرول میں ہر چیز ہے، وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو کر محبت کا ثبوت دے رہا ہے، محبت کو ظاہر کر رہا ہے. آئے اس کلام کو دیکھتے ہیں. میرے سامنے کالے یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب اس کی پہلی آیت سے چند آیتیں خدا کے حضور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا مقدس کلام. ہم نے بہت دفعہ اس کلام کو سنا. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت وہاں پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کے باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں. دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے. پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا. پترس نے اس سے کہا کہ تم میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا. یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوں تو تم میرے ساتھ شریک نہیں. شمعون پترس نے اس سے کہا، اے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے. یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے. اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں. چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو. خدا کے کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کا فضل. خوبصورت یسوع مسیح کی باتیں اس کے شاگردوں کے ساتھ جب آخری فصح خدا عظیم نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی، یسوع مسیح نے وہاں پر ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کو وہ باتیں بتائیں، ان کو وہ کلام جو پورا ہونا تھا اس کی زندگی میں وہ باتیں ان کے ساتھ شیئر کی. بتایا کہ تم میں سے ہی ہے ایک جو مجھے پکڑوائے گا. سب اس بات سے غصے میں ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے. اور پترس جو اس کا جو شیلا شاگرد ہے اس نے اور یسوع مسیح نے اس سے بھی کہا، پترس میں تجھے سچ کہتا ہوں کہ تو بھی میرا 3 بار انکار کرے گا. خدا عظیم جو دلوں اور گردوں کو جانتا ہے وہ بیت کی باتیں پہلے ہی ان کے اوپر ظاہر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے. اور خداوند نے کہا کہ اس بات کو غور سے سنو، توجہ سے سنو. میں جو تمہارے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں اس بات کو سنو اور جانو، کیونکہ آج یہ فصح جو میں آپ کے ساتھ کھا رہا ہوں یہ آخری میری فصح ہے. اس کے بعد میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا. اس کے بعد پھر میں انگور کا شیرہ استعمال نہیں کروں گا، پیوں گا نہیں، کھاؤں گا نہیں، کیونکہ میں تمہارے لیے
इंडिया देने वाला हूँ, आज रात तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा। इसलिए तो पतरस से कहा कि तुम पाक हो, लेकिन सब के सब पाक नहीं, क्योंकि इस मेज के ऊपर, इस टेबल के ऊपर यहां पर एक है जो मुझे उनके हवाले करेगा, बेच देगा। और खुदा की कलीसिया, मेरा और आपका खालिक हकीकी यीशु मसीह, मेरा और आपका मनंजी, खुदावंद खुदा, जिलाल का बादशाह गत्समनी बाग में जब दुआ में है, यहां से उठकर शागिर्दों को लेकर जब वो दुआ के लिए चला गया है, तो शागिर्दों को सोते हुए देखकर आकर कहता है कि जागते रहो, कहीं आजमाइश में न पड़ जाओ। वो जो बातें मैं तुम्हें वहां पर मैंने बताई, खाने के ऊपर, टेबल के ऊपर मैंने सगाई, इस वजह से कहता हूं जागते रहो, क्योंकि खुदावंद इस भेद को जानता था। उसे पता था कि अभी बलीश अपना काम शुरू करेगा और मुझे पकड़ लिया जाएगा। तो ये कहीं गफलत में न रहे, सोते न रहे, और सोते जब ये रहे और मैं ना इनको मिलूं तो ये गुमराह ना हो जाए। तो यीशु मसीह जो है उस खुदावंद के हुजूर में गत्समनी बाग में दुआ में झुका हुआ, दुआ कर रहा है, और खुदा का पाक फरिश्ता जो उसको कुव्वत देता है, जो कुव्वत देता है, वहां पर खुदावंद की कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह का पसीना जो था वो खून की बूंदें बन कर टपक रहा था। क्यों खुदा ने मैदान जो है गत्समनी बाग के अंदर लगाया? क्यों खुदा ने बलीश को फिर उस बागे, जब आदम को उस बागे अदन में नाकाम किया गया, तो फिर खुदा ने जमीन पर इस गत्समनी बाग में बलीश को ललकारा और बलीश को बुलाया। खुदावंद यीशु मसीह मेरा और आपका जो हाल की हकीकी है। खुदा की कलीसिया याद रखें, हम बरसों से सुनते आ रहे हैं इस कलाम को, बरसों से सीखते आ रहे हैं, और खुदावंद का कलाम बथेरों की जिंदगी में काम करता है। और बथेरे हैं जो अभी तक इस कलाम को नहीं जानते, इस रस्म को नहीं जानते। यीशु मसीह ने पांव को धोकर मोहब्बत को जाहिर किया। आज ये समझा जाता है कोई गलती करे माफी दे तो माफी च ना छुटकारा होवे, गुजारा ना होवे तो फिर कहंदे ने जी पैरी इधर पै जाओ। मेरा आपका खुदा जो दो जहान का मालिक है, जो खालिक हकीकी है, वो हमारे अंदर मोहब्बत को रखना चाहता है। जैसे कि हम आज हमारे अंदर बहुत सारी खामियां हो, बहुत सारी खताएं हो, बहुत सारी गलतियां हो, हम उनको सामने नहीं रखते बल्कि दूसरे को नसीहत तरबियत करते हैं। हमारे खुदा ने हमें सिखाया कि हम पहले अपने आप को छोटा बनाएं। यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने आप को कमतर करके, छोटा बनाकर उनको मोहब्बत जाहिर की, और फिर कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं मेरी यादगारी में तुमने ऐसा करना है। अगर यीशु मसीह ये रस्म खुद ना करते, मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इस बात को ना माने। किसी के पांव को हाथ लगाना, किसी के पांव धोने मुश्किल सा हमें फील होता है, लेकिन यह मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम में मुकद्दस में सबसे ज्यादा मोहब्बत को अफजल कहा है, और इस चीज से मोहब्बत जाहिर होती है, इस चीज से मोहब्बत मालूम हमें होती है। देखने पतरस ने कहा, पतरस इस बात को जानता है, उसने कहा उस्ताद, ए आका मेरा मालिक, तू मेरे पांव क्यों छूता है? मैं तुझे अपने पांव नहीं छूने दूंगा, नहीं, क्योंकि तू मेरा खुदा है। वो जानता था, इस बात से वो वाकिफ है कि ये खुदाए गलबा है, ये खुदाए कदूस है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ऐसा जरूर, उसने कहा मुझे फिर पाँव नहीं, मुझे सारा का सारा धो दे। उसने कहा जो पाक हो चुका है अब उसको नहाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पाँव धोने की जरूरत। जो बपतिस्मा याफ्ता है, जो खुदावंद के कलाम को पूरा कर चुके हैं, जो खुदा की उस सैक्रामेंट को अपनी जिंदगी में ले चुके हैं, अब उनको सिर्फ पाँव धोने की हाजत है। अब उनको नहाने की नहीं बल्कि सिर्फ पाँव धोने की जरूरत है। और टेबल और या फिर फसा जिसको हम कहते हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ईद फसा के रोज अपने शागिर्दों के साथ बैठकर इस खाने को खाया, और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी दी और कहा
کہ یہ نئے عہد میں میرا کیا ہے جی؟ بدن ہے، لو اور سب آپس میں بانٹو. اور پھر پیالہ لیا اور پیالہ ان کو دیا اور ان کو کہا کہ یہ میرا خون سمجھ کر پیو. خداوند کے بدن میں زندگی ہے، یسوع کے لہو میں قوت ہے. یسوع کا لہو جس کو لگا وہ شفا پاتا گیا ہے. اور خدا کی کلیسیا، میرا اور آپ کا بادشاہ، میرا اور آپ کا خدا جو خدا کلمہ ہے، جو خدا قدوس ہے. بہت سارے لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں پر واقعات ہے، یہ کہاں پر. ہزاروں سالوں سے ہم ان کلام کو سنتے آ رہے ہیں اور یہ کلام مقدس پورے ورلڈ پر پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. اور یہ کلام جو خداوند کے اوپر پورا ہوا، جو نبیوں نے پیشن گوئی کی، جو نبیوں کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی، اور ہم نے اس کلام کو اپنی زندگی میں لیا. ہمارے باپ دادا اس کلام سے گزرے، اور آج میں اور آپ اگر ہم آج اس رسم کو نہیں کرتے، اگر آج ہم اس کلام کو پورا نہیں کرتے اپنی زندگی میں، تو ہماری آنے والی نسل کیسے سیکھ سکتی ہے؟ ہمارے گھر کا کوئی دستور ہے، ہمارے گھر کا کوئی سسٹم ہے، ہم اس کو نہیں چلاتے. دنیاوی طور پر آج بہت سارے گھروں میں بہوؤں کو منع کیا جاتا ہے، یہ ہمارے خاندان میں نہیں پہنا جاتا کہ یہ ہماری پرمپرا ہے، یہ ہماری رسم و رواج ہے. تو اسی طرح یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا جو کلام، جو آسمانی کلام ہے، نہ کہ یہ زمینی. ہاں جی، کالا سوٹ پانا منع ہے، یہ سوٹ نہیں پانا، اے نہیں کرنا. جو رسم رواج ہے بھی نہیں، اس چیز پر ہم منع کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ہماری خاندانی رسم چلتی رہی. اور مسیح قوم کے لیے یہ ایک میسج ہے، مسیح لوگوں کے لیے یہ ایک بات ہے کہ ان کی جو نسل ہے، جو مسیحی نوجوان ہیں، جو مسیحی بچے ہیں، اگر ہم آج چرچز میں، اگر ہم کلیسیا میں آج ان رسم و رواجوں کو دبا دیں اور اس کی محبت کو ظاہر نہ کریں، اس کلام کو بیان نہ کریں کہ اس نے کتنی محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ اپنی کمر باندھی اور اپنے رومال کے ساتھ ان کے پاؤں پوچھے، صاف کیے، دھوئے، تمام شاگردوں کے پاؤں دھو کر اس محبت کو ظاہر کیا، اس پیار کو ظاہر کیا. اور خدا کی کلیسیا، آج یہ مجھ پر، آپ پر یہ فرض ہے کہ ہم اس محبت کو، اس پیار کو ظاہر کریں، اس کلام کو ظاہر کریں پاؤں دھو کر. اگر شریعت کے قانون کے مطابق دیکھا جائے تو یہ پاؤں دھونے کی رسم وہاں پر بھی عمل لگ جاتی. کوئی بھی دور سے سفر کر کے آتا، پہلے اس عمار نوازی نہیں ہوتی، اس کے پاؤں دھوئے جاتے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ لمبا سفر کر کے آتے تھے تو اس وقت یہ گاڑیاں، یہ کنویز، موٹر سائیکل یا کوئی چیز نہیں ملتی تھی. بڑا لمبا سفر طے کر کے آنا پڑتا، پھر پاؤں سوج جاتے اور پھر نیم گرم پانی سے ان کے پاؤں دھو جاتے. آج ایسا نہیں، آج تے مار بوئے جی دیس پاوے دے غصہ جا چڑھ جاتا ہے. تو میرا اور آپ کا خدا، یہ اس کی رسم ہے، یہ اس خدا کی رسم ہے جس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جس نے اپنے آپ کو قربان ہمارے لیے کرنے کے لیے اپنے اوپر وہ تمام لعن تان برداشت کیا. تمام انبیاء کرام آئے، تمام نبی آئے، لیکن کسی نے لہو نہیں لیا، کسی نے اپنے آپ کا کفارہ نہیں لیا. کسی نہ کسی چیز کو استعمال کیا، کسی بکرے کو، کسی شترے کو، کوئی نہ کوئی قانون باندھ دیا جس سے گناہ کا کفارہ ہو. واحد میرا اور آپ کا خالق حقیقی یسوع مسیح میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہونے کے لیے اس دنیا میں آیا. اور آج رات، آج کے دن اس کو پکڑ لیا جائے گا اور اس پر سیاست ہوگی، اس پر لعن طعن ہوگی، اس کو مارا جائے گا، اس کو کیل ٹھوکے جائیں گے. اور رات کو بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ یوں ہی ایک دم پیریڈ نہیں ہے، یہ عالموں نے اس پیریڈ کو 3 دن میں کلوز کر کے ہمیں اجتماع کرنے کے لیے موقع دیا ہے. میں اپنے تجربے سے اس بات کو سیکھ رہا تھا، اپنے ذہن میں اس بات کو گھما رہا تھا. جیسے آج دیکھیں کوئی پکڑ کر لے جائے تو فٹافٹ اس کا فیصلہ ہو نہیں جاتا. جیسے لے گیا پلاطوس کے پاس لے گئے، میرا خیال ہے تھوڑا سفر تو نہیں ہوگا، لمبا سفر ہوگا. اس کو ہیرودیس کے پاس لے جاؤ، وہ اس کو سزا سنائے گا، یہ اس کا.
تو کافی پیریڈ گزرا ہوگا, کافی سفر لگا ہوگا, لیکن یہ بڑے عالموں نے بڑے جو ہے ہمارے خادم انہوں نے اس کو فٹ کر کے ہمارے لیے ایک ایسٹر منانے کے لیے دن مقرر کر دیا. جیسے روزوں کا اور یسوع مسیح کا یہ ایسٹر کا فاصلہ, یسوع مسیح جیسے میں نے کلام اکثر آپ کو سکھایا کہ یسوع مسیح نے جب روزے رکھے, یہ یسوع مسیح کی خدمت کا سٹارٹ تھا. جب یسوع مسیح نے عمر 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا دریا جردن میں جا کر, اور پھر خداوند نے زمین پر منادی کی, کلام سنایا, اور ہم اس دن کو, اس فتح مندی کو, عید کو مناتے ہیں. بہت سارے لوگ سوال جواب کرتے ہیں نا, پوچھتے ہیں, اور یہ ہمارے ذہن میں سوال ہونا چاہیے, اگر یہ پورا کلام لکھا جاتا تو یہ کلام ہاتھ میں نہیں, کسی چیز کے اوپر آپ کو لے کر آنا پڑنا تھا. اس لیے ساری باتیں اس کلام مقدس میں نہیں ہیں. معتبر باتیں جو ہیں اس کلام مقدس میں, کلام خدا کے کلام میں ہمیں ملتی ہیں, اور خدا کا کلام جو ہے وہ عزت کے لائق ہے. یسوع مسیح تعریف کے لائق ہے, اس کی جتنی بھی تعریف کریں وہ کم ہے, اس کی جتنی بھی عزت کریں وہ کم ہے. خدا کی کلیسیا, میری بیٹیوں, بہنوں, بھائیوں, نوجوانوں, اس بات کو یاد رکھیں. آپ کو جب کبھی موقع ملے, ضروری نہیں جب ایسٹر کے دن ہو اس وقت یہاں پاؤں دو, جب آپ کے جی میں چاہے کسی کے پاؤں دھونے کے لیے, اپنی والدہ کے, والد کے, بھائی کے, بہن کے, آپ اس رسم کو کر کے دیکھیں, آپ کو ایک سکون سا فیل ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مقرر دن کے اوپر یہ رسم کریں. اس سے ہٹ کر بھی آپ اس رسم کو کر سکتے ہیں. کسی کے ساتھ محبت کو ظاہر کر کے دیکھیں, کیونکہ یسوع مسیح نے ہر جگہ پر اپنے آپ کو چھوٹا پیش کیا. اس کی پیدائش کو دیکھیں, وہ کسی محل کا انتظام کر سکتا تھا, اس نے وہاں پر پیدائش لی جہاں پر انسان نہیں بلکہ جانور باندھے جاتے تھے. اور یسوع مسیح کی سواری دیکھیں, جب وہ یروشلم کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو کسی ایسی پکی وغیرہ کا انتظام نہیں کیا, ایک گدی کے بچے کا رینج کیا, اس پر بیٹھ کر, کیونکہ خداوند امن کا بانی ہے, خدا امن اور سلامتی کا شیعہ ہے, اور وہ جنگ کے نشان پر بیٹھ کر جانا چاہتا نہیں تھا. وہ کسی گھوڑے کا رینج کر سکتا, اور گھوڑا جنگ کی علامت ہے. تو خدا نے اس کا رینج نہیں کیا, خدا نے ایک چھوٹی سواری کا رینج کیا, کیونکہ یسوع محبت پیار سے کلام کو بڑھانا چاہتا ہے, اور محبت سے مسیحیت آگے بڑھی ہے, اور آج بھی محبت کے ساتھ خدا کا کلام آگے بڑھتا ہی جائے گا. آئیں خدا کے حضور میں, جتنے آج اس رسم میں پاکمیش کے نزدیک آنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو تیار رکھیں. آئیں خدا کے حضور میں جھکیں اور خدا سے کہیں, خدا مجھے فضل دے تاکہ میں تیرے جلال میں بڑھوں, تیرے نام میں بڑھوں. خدا کی کلیسیا, آپ زندہ خدا کے ماننے والے ہیں. گو یہ واقعہ ہزاروں سال پہلے ہوا, گو یہ دن ہماری زندگی میں بہت سالوں سے گزرا, اور ہم نے بہت سارے ایسٹر منائے ہیں, ہم نے عید القیامت, فتح مندی, بہت سارے دن کو دیکھا ہے. خدا سے کہیں, خدا یہ فتح مندی کا دن میری زندگی میں ایک بیداری لے کر, میں خدا اس چیز کا ماتم نہیں کرتا, میں تو فکر کرتا ہوں کہ تیری قبر خالی ہے. گو تو ان دنوں میں پیر سے گزرا, لیکن خداوند میرے لیے فخر کی بات ہے کہ تیری قبر آج بھی خالی ہے, اور تو زندہ ہے, تو زندہ خدا ہے, تو زندہ خدا کا بیٹا ہے. میں تیرا شکر ہے, تیری تعریف, تیرے قدوس یسوع نام کے ذکر ہے, یسوع کے نام. آمین. آئے ہم گیت گائیں گے, اس کے بعد